السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو ہمیشہ جیسے ابرار صاحب اپنے آ، خدمت خلق کے لیے گوشہ لگے رہتے ہیں اور کئی زمروں میں ان کے خدمات قابل تحسین ہیں، اور خصوصی طور پر یہ جو بیڑا لے بیٹھے ہیں پڑھو اور پڑھاؤ پبلک میٹنگ کے ذریعے لوگوں کو شعور بیداری کرنا، وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ وہ ایک حکمراں پارٹی سے منسلک ہے جو TRS پارٹی سے جانی جاتی ہے اور وزراء کے بھی قریب ہے، تو میں چاہوں گا کہ جو چیزیں اقلیتوں کے لیے ادھورے رہ گئے ہیں کام، اس کو روب عمل لانے کی وہ پوری کوشش کریں۔ چنانچہ تحفظات کا جہاں سوال آتا ہے اقلیتی، تو کالجز کی سیٹ ہو یا آپ کے سرکاری جاب ہو، اس میں جو ہے 4% کی جو تحفظات کی یہ یقینی بنانے کی کوشش گورنمنٹ کرتی ہے، کیونکہ امپلیمنٹیشن آف آرڈر اس زمروں میں ہو رہا بھی ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو چھٹ جاتی ہے، چنانچہ فائنانس ڈپارٹمنٹ FR ڈپارٹمنٹ کے خود آرڈرز ہیں کہ یہ تحفظات جو ہے آؤٹ سورسنگ کے جابز کے لیے بھی استعمال پیش نظر رکھتے ہوئے ویکنسیز کو فل اپ کیا جائے۔ تو آؤٹ سورسنگ کے بعد کوئی چیز اگر آتی ہے تو پھر وہ ڈیلی ویجز امپلائی کا ہے، وہاں پر اس کو ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی ہر جگہ تحفظات کا جو ہے انشور ہونا اور اس کو جو ہے روب عمل لانا ہماری وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ وعدہ تو 12% کا تھا، مگر جو چل رہا ہے 4%، وہ بھی اگر برابر سے ہر زمروں میں اگر امپلیمنٹ ہوئے تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے اہم چیز جو جہاں پر تحفظات کا معاملہ نیگلیکٹ کیا جاتا ہے وہ ہے سند و عرفت۔ سند و عرفت کا بھی جو اب معاملہ آتا ہے انڈسٹریز کا، تو اس میں جو ہے چاہیے کہ تحفظات کو انشور کیا جائے۔ اور سند و عرفت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جو ہے اکنامیکل بیکورڈ کلاس اور ٹیکنوکرافٹس کو انکریجمنٹ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں کوئی زیادہ سیکٹزم کا معاملہ نہیں ہے۔ تحفظات اقلیتی تحفظات صرف پسماندگان طبقات کو دینا چاہیے، اکنامیکل بیکورڈ جو شعبہ ہے۔ تو یہاں کافی لوگ جو ہے مرزا ہو، سادات ہو، خان ہو، محروم ہو جاتے ہیں گورنمنٹ جابز کے لیے، ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے۔ مگر جہاں تک سوال ہے سند و عرفت کا، وہاں پر تو جو ہے جو تحفظات کا معاملہ ہے وہ بینکرز کو ہو یا انڈسٹریز کے اسکیمز کو ہو ٹارگٹ دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک عرصہ دراز سے پر اثر نمائندگی تلنگانہ چیمبر آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز پروموشن اور محسن انسانیت فاؤنڈیشن کی جانب سے رہی تھی کہ جس طرح دلت طبقات کو ٹی پرائڈ کے نام سے اسکیم دی جاتی ہے، وہ کافی اچھی اسکیم ہے، جس میں کئی ایسے پروجیکٹس ہیں، جس شعبے جات ہیں جو آپ کے مائنورٹیز سیکٹر اس میں مہارت حاصل ہے اور وہ کامیاب نکل سکتے ہیں وہ کام کر کر۔ تو جیسے کہ کنسٹرکشن کو دیا جاتا ہے، ہوٹل انڈسٹری ہے، شادی خانے ہیں، چند ایسے انڈسٹریز ہیں جس میں اقلیتی طبقات جو ہے ٹرانسپورٹ سے لے کے کنسٹرکشن سے لے کے اسی قسم کے کام میں محدود ہے اور وہی کام میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اقلیتی طبقات کے لیے اگر کوئی انڈسٹریل سیکٹر میں ایک بھی پروڈکٹ بنا کے کنسٹرکٹیو طور پہ مارکیٹنگ کرنا، اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، اور وہ ٹاسک کمپلیٹ ہونا اٹس پریکٹیکلی جو ہے جب تک کہ ان کو اس متعلقہ ہنر میں اگر ماہرت اور ٹریننگ نہیں دی جائے، وہ سکسیس ہونا بہت مشکل ہے۔ اور چنانچہ ٹی پرائڈ جو دلت کے لیے ہے، اس میں نہ صرف سبسڈیز دی جاتی ہے، کئی قسم کے جو ہے ٹیکس ہالیڈے وغیرہ، الیکٹریسٹی ریبیٹ، رجسٹریشنز کے ریبیٹ، بلکہ ٹریننگ پروگرام کے لیے بھی اسپانسر کیا جاتا ہے۔ منون اسی گائیڈ لائنز کے لیے ٹی پرائم کے نام سے اسکیم موو ہوئی تھی، جس کا پراثر نمائندگی کے بعد MJ اکبر صاحب تفصیلی گورنمنٹ کو لیٹر لکھے تھے جب وہ ڈائریکٹریٹ آف مائنارٹی ویلفیئر تھے۔ اس کے بعد سے جو ہے یہ فائل GOMS نمبر 16 بھی مائنارٹیز سے ایشو کیا گیا کہ
ٹی پرائڈ کے گائیڈ لائنس پہ آن پر ٹی پرائم دی جائیں گی اور اس میں 100 کیسز کو کمپلیٹ کرنے کا ٹارگیٹ دیا جائے گا۔ جب ٹارگیٹ کی بات آتی ہے تو میں یہ بات ضروری سمجھوں کہ آپ سے واضح کر دوں کہ جس طریقے سے شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب ڈپارٹمنٹ اپنے ٹارگیٹس کو کمپلیٹ کرتا ہے اور اپنا دیا ہوا جو ہے کوٹا پوری طور پر اس کو کمپلیٹ کرنے کی ان پہ پابندی لگائی گئی ہے، اس طریقے سے اقلیتی بجٹ اور اقلیتی اسکیمات کا بھی اس طریقے کی پابندی ہونا چاہیے، جس طریقے سے جو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، جس کا BRO دیا جاتا ہے، وہ 100% یوٹیلائز ہونا چاہیے۔ ڈکلیئر بجٹ، ریلیز بجٹ اور یوٹیلائزیشن بجٹ میں کافی بڑا ڈفرینس ہو رہا ہے، تو وہ ایک آئی واش ہو جا رہا ہے کہ آپ نے 1600 ڈکلیئر کیا، 1200 ڈکلیئر کیا، مگر ہم مستفید ہو رہے ہیں صرف 400-500 کروڑ سے، تو وہ پوری طریقے سے استعمال ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے کرسپونڈنگ رسپانسبلٹیز جو ہے متعلقہ عہدیداروں کو دینا چاہیے۔ جب تک کرسپونڈنگ رسپانسبلٹی فلفل کرنے کا پابندی نہیں لگائی جائے گی، کوئی بھی اسکیم کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں کہ مسٹر ابرار کو جو پڑھو اور پڑھاؤ اور شعور و بیداری کا کام کر رہے ہیں، اور میں خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشیر اعلیٰ اقلیتی بہبود ایڈوائزر AK خان صاحب کو کہ وہ ٹی پرائم اسکیم جو برفدان کی نظر ہو گئی ہے فار وانٹ آف ایشو آف پالیسی اینڈ گائیڈ لائنس، وہ گائیڈ لائنس تو من نان ٹی پرائڈ کے کرنا ہے، اٹس ناٹ اے بگ ٹاسک، جو دلت کو دی جا رہی ہے ٹی پرائڈ ان کے آن پار ہے، تو وہ گائیڈ لائنس ایشو ہو جانا چاہیے جلد سے جلد۔ اور دیکھیے آج آپ اس کا انیشیٹو ہوا 4 سال پہلے، 4 سال سے جو آپ پینڈنگ رکھی گئی ہے، اگر اس کا جو بھی 100 کیسز کا بھی اگر ان کو ٹارگیٹ آپ جو جیو میں منشن کیا گیا ہے اور 100 کروڑز کا بھی اگر آپ کا ٹارگیٹ ہے، اس طریقے سے ہم 400 کروڑ کے پیچھے ہو گئے ہیں اور 400 کیسز کے پیچھے ہو گئے۔ اس کو ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ کے طور پہ کمیولٹیو ٹارگیٹ دینا چاہیے۔ جب سے اس فائل کو منظور کیا گیا ہے، وہ اس تاریخ سے اور اس کو روبے عمل لانے کے لیے جو تاخیر ہوئی ہے، اس کی تلافی یہی ہوتی ہے کہ یہ ٹارگیٹ کو کیری فارورڈ کر اور کرنٹ ایئر میں جب کبھی بھی یہ اسکیم کو جاری کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ان کے اوپر جو ہے لازم کر دیا جائے، انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہو، امپلیمنٹنگ ایجنسی اس میں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہی ہے، ان کو اور فنانس ڈپارٹمنٹ کے تحت اور مائنارٹیز ویلفیئر کے تحت ڈائریکشن دیا جائے کہ یہ ٹارگیٹ فلفل ہو۔ سند و عرفت میں جب آپ شعبے میں آگے بڑھائیں گے تو ظاہر بات ہے وہاں پر بھی جب تحفظات کا معاملہ برابر سے پیش آئے گا تو اقلیتی طبقہ جو سچر کمیٹی ہو اور آپ کے مختلف کمیشنز کی سوئر کمیشن ہو اور آپ کے جو ہے ان کا جو اقلیتی طبقات کا جو فنانشیل اینڈ اکنامیکل اینڈ ایجوکیشن اسٹیٹس جو واضح طور پر مقرر واضح کر دیا گیا ہے کہ کتنی اہم ضرورت ہے وقت کی اس کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا، مائنارٹیز کو، تو وہ ہو سکتا کہ کچھ جسٹیفیکیشن ہو۔ تو اناؤنسمنٹس تو کافی ہوتے ہیں، آج وقت کی اہم ضرورت ہے اس اناؤنسمنٹ کو پریکٹیکل طور پہ روبے عمل لانا۔ اور ایجوکیشن ایک تعلیمی ایک ایسا وہ ہے، آپ کے CDM میں اور مختلف جو ہے اقلیتی بہبود ڈپارٹمنٹ کے تحت سے سہولتیں دی جا رہی ہیں، گروپ 1 سول سروس وغیرہ کی، اس میں جو ہے جو بھی نگران کار ہے، ذمہ دار ہے، عہدیدار ہے، ان پہ کرسپونڈنگ رسپانسبلٹی یہ ہونا چاہیے کہ دے ہیو ٹو کم اپ وتھ سرٹن پرسنٹیج۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے لوگوں کو گورنمنٹ جاب ملا ہے، کتنے لوگ گروپ 1 میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ سینٹر میں جب سے اس میں کتنا بجٹ خرچ کیا گیا ہے۔ آپ کے جو ہے اقامتی اسکولس میں کافی بجٹ دیا جاتا ہے، اور نظام آباد کے ایک TRS کے لیڈر نے BJP کے MP کو کاؤنٹر کرتے ہوئے کہا کہ اقامتی اسکول میں 1,26,000 روپے فی اسٹوڈنٹ خرچ کیا جاتا ہے، مگر تفصیلات معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ 57,000 پر اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی کافی ایکسپینسیو ہے۔ اس میں جو ہے ڈے اسکالرز کا کانسیپٹ بھی اگر ڈالا جائے تو وہ ایک بچے کی جگہ پر جو ہے 4 بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اور جو ہے ایسے بھی ہیں کہ اقلیتی طبقے سے کہ وہ مناسب نہیں سمجھتے اپنے بچوں کو اقامتی اسکول میں رکھنا، خصوصاً بچیوں کے طور کا جب معاملہ آتا ہے، تو اس کو پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈے اسکالرز کا کیا جائے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آن لائن کلاسز کی جو چیز چل رہی ہے اس پہ نہ صرف گیجٹس، آپ کے ٹیلی فون اور لیپ ٹاپ ہو، سسٹم ہو، اس کی فیسلٹی تو نہیں ملنے کی وجہ سے کئی لوگ خاسر رہ رہے ہیں کلاس اٹینڈ کرنے سے، بلکہ جن کا نے اویلیبل ہے فون، وہ بچے بھی اس میں اٹینڈ کرنے سے جو ہے
گریز کر رہے ہیں تاکہ ان کے والدین کو فیس پے کرنا پڑے گا، کیونکہ پوسٹ لاک ڈاؤن ایفیکٹ کے بعد کافی لوگ جو ہے اپنے شعبہ جات سے بے روزگار ہو گئے ہیں، اور اس کو ریہیب کرنے کا کوئی بجٹ میں موجودہ تذکرہ نہیں رہا۔ اور ریہیبلیٹیشن آف جو دیکھیے پیرنٹس کو اگر آپ ریہیب کریں گے تو وہ اپنے جو وہ جاب ہو، ڈیلی ویجز ہو یا سیلف امپلائڈ ہو یا جو بھی ان کا شعبہ ہو، اس میں اگر وہ پھر سے ریہیب ہو گئے، اگر پوسٹ لاک ڈاؤن ایفیکٹ سے نکل کے آئے، تو ضرور ظاہر بات ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنے کے قابل بھی رہیں گے، نہ صرف وہ بلکہ وہ اپنے جو ہے ان کو مؤثر خوراک ملیں گی، ورنہ مال نیوٹریشن کی وجہ سے بچہ کیا پڑھے گا، آپ غور کریے۔ تو یہ بہت وقت کی اہم ضرورت ہے، بجٹ میں جو ہے سراہد ہونا چاہیے، اور اس زمروں کو مد نظر رکھتے ہوئے روب عمل لانے کی پوری کوشش ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہمیشہ یہی اقلیتی ہو، اوقاف کے تحفظ کا معاملہ ہو، نشتن گفتن اور برخاستم کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ نشستیں ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، پھر وہ برفدان کے نظر ہو جاتی ہے گفتگو اور تجاویز، اور وہ میڈیا کے نظر رہتی ہے، مگر روب عمل لانے میں کوئی چیز جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پر وہ نہیں عمل میں آتی ہے۔ تو آج کوئی چیز کی اہم ضرورت ہے، تو جو بھی منہ سے نکلا جاتا ہے کمٹمنٹ، وہ چاہے کہ خان صاحب کی جانب سے ہو یا اقلیتی وزیر کے ہو یا چیف منسٹر ہو یا کے ٹی راما راؤ ورکنگ پریسیڈنٹ حرکیاتی شخصیت TRS کے ہو، تو یہ سارے چیزیں جو ہے جو بھی ڈکلیئر اور بولے جاتے ہیں وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونا، اینڈ دیٹ شوڈ ڈیلیورڈ to the beneficiary directly. The delivery system of the minorities department is totally fractured, that need to be improved.